بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق کا تعلق انسان کی ظاہری صورت کی بناوٹ سے ہے اور خلق کا تعلق باطن کی سیرت سے ہے۔ خلق کہتے ہیں بناوٹ کو، تو انسان کا جو ظاہری جسم ہے اس کا تعلق خلق سے ہے، اور انسان کی جو باطنی کیفیات ہیں ان کا تعلق خلق سے ہے۔ ظاہر کو صورت کہتے ہیں اور باطن کو سیرت کہتے ہیں۔ جس طرح انسان اچھا بھلا وہ لگتا ہے جس کے نقش نین برابر ہوں، ہاتھ پیر کی وضع قطع برابر ہو، ہاتھ کی انگلیاں بھی مساوی ہوں، برابر ہوں، ایسا نہ ہو کہ چھوٹی سب سے بڑی ہو اور بڑی چھوٹی ہو، اور بجائے 5 کے 6 ہوں، اور انگوٹھا بھی پیر کے جیسا موٹا ہو ہاتھ کا، جی ایک کان چھوٹا ہو، یہ سرے سے نہ ہو، اور ایک کان بڑا ہو۔ تو یہ سب چیز بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن حسن کے دائرے میں یہ داخل نہیں ہوتی۔ جس کو ایک سوہنا سجیلا انسان کہتے ہیں اور جس کو حسین کہتے ہیں، یہ حسین کی تعریف میں پھر داخل نہیں ہوتے۔ تو جس طرح انسان کا ظاہری جسم حسن دار ہو، ظاہری وضع قطع بھی اس کی اتنی سوہنی سجیلی ہو کہ جو بندہ دیکھے اس کا دل خوش ہو جائے، اسی طرح انسان کا باطن بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے جو اعمال اس سے سرزد ہو رہے ہیں، ان اعمال کو دیکھ دیکھ کر اور ان اعمال کو برت برت کر سامنے والے بندے کا دل خوش ہو جائے۔ اب جب ہم حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ ہم مسکرا مسکرا کے لوگوں سے ملیں۔ یہ حسن اخلاق تو پھر بہت بڑا شعبہ ہے۔ اس میں تو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ آدمی یوں دیکھنے کو بہت شریف ہوتا ہے، ملنسار ہوتا ہے، لیکن معاملات کے اعتبار سے بہت گڑبڑ ہوتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو پھر معلوم اس کے بارے میں مشہور کیا ہوتا ہے؟ بس یہی کہ دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ کہ کتنا زہریلا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا بنائے۔ تو ایک ہے خلق اور دوسرا ہے خلق۔ خلق کا تعلق انسان کی ظاہری بناوٹ سے ہے، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ظاہری بناوٹ اور ہمارا ظاہر صاف ستھرا ہو، اسی طرح انسان کا باطن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق خلق سے ہے اور اسی کو سیرت کہتے ہیں۔ تو ایک ہے صورت اور ایک ہے سیرت۔ جہاں صورت اچھی ہو وہیں سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اب ہم جو صبح سے لے کے شام تک، اب یہ سیرت کا پتہ کیسے چلے کہ اس کی اچھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے باطنی اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس کا ایک میتھڈ سمجھ لیں اچھی طرح سے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کے صبح تک،
جتنے بھی اعمال ہیں یہ اخلاق کی فرع ہے، جتنے بھی اعمال ہیں اخلاق کی فرع ہے. یعنی ایک ہوتا ہے درخت کا تنا، جی یہ مین ہے، اور ایک ہوتی ہے اس کی شاخیں. تو اخلاق اصل ہیں، اور جب اخلاق اصل ہیں تو جتنے بھی اعمال ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں، فرع ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ رہی؟ تو جتنے بھی اعمال ہیں یہ اخلاق کی فرع ہیں. اور اخلاق بنتے ہیں 3 چیزوں سے. اخلاق 3 چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں. ایک ہے قوت عقلیہ، یعنی عقل کے ذریعے سے بندہ اپنے نفع اور نقصان کا اندازہ لگائے، اس کو قوت عقلیہ کہتے ہیں. ایک ہے قوت غضبیہ، عقل کے ذریعے سے جب نفع نقصان کا پتہ چل گیا تو نقصان کی چیزوں سے قوت غضبیہ کے ذریعے سے بچے. اور جب عقل کے ذریعے سے یہ پتہ چل گیا کہ نفع کی چیز ہے تو نفع کی چیز کو جس قوت کے ذریعے سے بندہ حاصل کرتا ہے اس کو قوت شہویہ کہتے ہیں. اب ہم لفظ شہوت سے تو مراد بس ایک ہی چیز کو سمجھتے ہیں، نہیں، ہر نفع کی چیز کی چاہت کو شہوت کہتے ہیں، اور اس قوت کا نام ہے قوت شہویہ. تو اخلاق 3 چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، جی قوت عقلیہ، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ. تو اپنے منافع کو سمجھ کر ان کو حاصل کرنا، چاہے وہ منافع دنیاوی ہو یا اخروی ہو، جی یہ کام ہے قوت عقلیہ کا. اور منافع کو سمجھ کر ان کو حاصل کیا جائے تو حاصل کرنے والی قوت کا نام قوت شہویہ ہے. اور نقصان کو سمجھ کر اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے تو جس قوت کے ذریعے سے اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے اس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں. اتنی بات سمجھ گئے؟ اب یہ جو 3 قوتیں ہیں، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ، ان تینوں قوتوں کے اندر اعتدال ہونا چاہیے. نہ یہ حد سے بڑھی ہوئی ہوں نہ حد سے گری ہوئی ہوں، ان کے اندر اعتدال مطلوب ہے. بڑھے ہوئے کو افراط کہتے ہیں اور گھٹے ہوئے کو تفریط کہتے ہیں. اب قوت عقلیہ جس کے ذریعے سے انسان نفع نقصان کا اندازہ لگاتا ہے، قوت مدرکہ بھی کہتے ہیں اس کو، قوت عقلیہ بھی کہتے ہیں. اس کا افراط یہ ہے کہ اتنی بڑھے اتنا عقل مند بن جائے کہ وہی کو بھی نہ مانے، اللہ کو بھی نہ مانے، وہی کو بھی نہ مانے، کہ میں تو اتنا سمجھدار ہوں، اتنا فہیم ہوں، اتنا ذہین ہوں کہ وہی کیا ہوتی ہے، اللہ کیا ہوتے ہیں، یہ سب عقل سے چلتا ہے. یہ قوت عقلیہ کا افراط ہے. اور تفریط یہ ہے کہ اتنی گھٹے کہ پاگل پن کی حد کو پہنچ جائے. اس کو سفاہت کہتے ہیں، بیوقوفی کہتے ہیں. تو قوت عقلیہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس میں افراط بھی نہ ہو، تفریط بھی نہ ہو. افراط یہ کہ اتنی بڑھے کہ بندہ اللہ کا منکر ہو جائے، فرشتوں کا انکار کرے، وحی کا انکار کرے، نبوت کا انکار کرے، اپنی فہم پر اور اپنی عقل پر دار و مدار رکھے ہر چیز کا. یہ افراط ہے. اور تفریط یہ کہ بالکل بیوقوف ہو، سفاہت کو پہنچ جائے. اسی طرح قوت غضبیہ جس قوت کے ذریعے سے انسان نقصان والی چیزوں سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، بچتا ہے. اس کا افراط یہ ہے کہ آدمی ہر وقت بس پھو پھاں کرتا رہے، ہر وقت بھیڑیا بن کر رہے. اور اس کی تفریط یہ ہے کہ بندہ اتنا گرے کہ اپنے شاعر اللہ کی بھی حفاظت پہ غصہ نہ آئے، شاعر اللہ کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو اس پہ بھی غصہ نہ آئے، اہل خانہ کی حرمت کے بارے میں کوئی گستاخی کرے اس پہ بھی غصہ نہ آئے. یہ اس کی تفریط ہے. تو نہ اتنا اونچے غصے والا ہو کہ کوئی بندہ بات ہی نہ کرنا چاہے اس سے،
کیوں؟ ہر وقت یہ پھونپھا کرتا رہتا ہے، ہر وقت اکڑ کی بات کرتا ہے، غصے کی بات کرتا ہے. اور اس کی تفریط یہ ہے جی کہ بندے کو غصے کی چیزوں پہ بھی غصہ نہ آئے. اہل خانہ کے بارے میں کوئی عزت پر آبرو پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو بھی غصہ نہ آئے. شاعر اللہ کے بارے میں کوئی گستاخی کر رہا ہے، اس پہ بھی غصہ نہ آئے. نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس پہ بھی غصہ نہ آئے. قرآن پاک کی اہانت کر رہے ہیں، اس پہ بھی غصہ نہ آئے. اس کی تفریط ہے. اور قوت شہویہ یعنی عقل کے ذریعے سے جب یہ پتہ چل گیا کہ اس سے مجھے نفع ملنے والا ہے، یہ میری نفع بخش چیز ہے، چاہے وہ اخروی ہو یا دنیاوی ہو، تو اس کا افراط یہ ہے کہ حلال حرام کی بھی تمیز نہ کرے. پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. اسی طرح بیوی میں اور اجنبیوں میں فرق نہ کرے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے. یہ قوت شہویہ کا افراط ہے. اور تفریط یہ ہے کہ بیوی کی طرف بھی توجہ نہ کرے، اس کو بھی گناہ سمجھے. جیسے ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کا نکاح ہو گیا یا نکاح کر دیا گیا، اب وہ کہتا ہے دعا کرنا، اب گناہ بہت ہوں گے. جی اب دعا کرنا، گناہ بہت ہونے والے ہیں، اب نکاح ہو گیا ہے. تو حلال کو بھی وہ حرام سمجھے، یہ اس کی تفریط ہے. اللہ اکبر کبیر. اب ان تینوں چیزوں کا جو اعتدال ہے، درمیانی درجہ، افراط تفریط تو سمجھ گئے. اب جو درمیانی درجہ ہے جس کو اعتدال کہتے ہیں جی، ان کے نام الگ الگ ہیں. قوت عقلیہ کے اعتدال کو حکمت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ پیارے اللہ، جو ہمیں آپ نے قوت عقلیہ عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس کو اعتدال پر قائم فرمائیے، پر ہمیں حکمت عطا فرمائیے. اور قوت شہویہ جو ہے، اس کے اعتدال کا نام عفت ہے. عفت. اللہم انی اسألک العفہ والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو مانگا. اگر یہ عفت نہ ہو تو آدمی قوت شہویہ کے ذریعے سے پھر نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر بیٹھے. ہاتھی جیسی بھی صحت ہوگی برباد کر لے گا. اور قوت غضبیہ کا جو اعتدال ہے، اس کا نام شجاعت ہے. اس کا نام شجاعت. میں ایک مرتبہ حکیم ننو میاں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں گنگوہ کے اندر، تو ان کی مجلس چل رہی تھی اور اس بات پر گفتگو چل رہی تھی کہ شقاوت میں اور شجاعت میں باریک سی حد فاصل ہے. شقاوت میں اور شجاعت میں باریک سی حد فاصل ہے. فرمایا کہ کوئی آدمی ٹرین کو آتے ہوئے دیکھے اور سامنے کھڑا ہو جائے اور کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، تو بظاہر بندے سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بہادر ہے، کتنی شجاعت کا مالک ہے. لیکن یہ شجاعت نہیں، یہ شقاوت ہے، یہ بدبختی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ فہم مانگیں کہ پیارے اللہ، ہمارے اندر یہ تین قوتیں جو آپ نے رکھی ہیں، قوت غضبیہ، قوت شہویہ، قوت عقلیہ، ان کا ہمیں اعتدال عطا فرمائی. جب ان کا اعتدال ہوگا جی، تو انہی سے اخلاق بنیں گے. اور جتنے بھی اعمال ہیں یہ اخلاق کی فرح ہے. جتنے بھی اعمال ہیں یہ اخلاق کی فرح ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں، بلکہ لوگ اعمال کو دیکھ کر اخلاق کا اندازہ لگاتے ہیں، اعمال کو دیکھ کر اخلاق کا اندازہ لگاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں کہ پیارے اللہ ہمیں میانہ روی عطا فرما، ہمیں میانہ روی عطا فرما. آپ اس ترازو کو لے کے چلو، پھر دیکھتے جاؤ کہ ہم یہ جو تھرمامیٹر ہمیں مل گیا ہے، اس کی روشنی میں ہم دیکھیں اور اس کی زیر نگرانی اپنی نگرانی کریں، اس کی نگرانی میں رہیں، اور پھر دیکھیں ہم کس معیار پر ہیں. کیا ہمارے غصے میں اعتدال ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہمارے اندر چاہتوں کی صلاحیت ہیں جی، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، کیا ہر وقت ہر چیز میں ہماری جی یہ کیفیت ہے کہ نہیں؟ اور اگر یہ ہے تو پھر اس سے ہم کیسے بچیں؟ اس کو اعتدال پر ہم کس طرح سے لائیں؟ بہت سے لوگ
کھانے کی دعوت ہوتی ہے، ایک دن میں 2 دعوتیں قبول کر لیتے، اور پہلے والے کے یہاں اول وقت میں چلے جاتے ہیں اور دوسرے والے کے یہاں آخری وقت میں چلے جاتے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ اصل میں کسی کا دل توڑنا اچھا نہیں لگتا۔ ہائے ہائے، کیا حسین جامہ پہنایا ہے اپنی خواہش کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ہوس، قوت شہویہ کا ایک جو عنصر ہے ہوس وہ اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ درجے۔ جب دوسرا دعوت والا آیا تو کہہ تو سکتا تھا بھائی آپ کی دعوت سر آنکھوں پر، لیکن میں ایک دعوت اس دن قبول کر چکا ہوں، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں پیارے اللہ یہ پروگرام جو آپ منعقد کر رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ عزتوں کے ساتھ پورا فرمائے، قبول فرمائے، آنے والے مہمانوں کا اکرام ہو، کھانے میں کوئی کمی نہ ہو، ان کے اکرام میں کوئی کمی نہ ہو، اور خوشیوں کے ساتھ یہ پائے تکمیل پہنچے، میرے دل سے آپ کی دعا ہے۔ اور مثال کے طور پہ بچہ حافظ ہوا ہے یا کوئی اور ہے، اچھا یہ اس منع کو میری طرف سے یہ قرآن پاک کا ہدیہ پیش کریں، میری طرف سے منع کو یہ 100 کا نوٹ ہے، یہ ہدیہ پیش کریں۔ مجھے خود آنا چاہیے تھا لیکن میں چونکہ اس دن حاضر نہیں ہوں، دوسری جگہ مدعو ہوں، تو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ نہیں، پہلے کے یہاں اول وقت میں اور دوسرے کے یہاں آخری وقت میں۔ اسی کو جمع تقدیم و تاخیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے طلبہ عزیز اور مہمانان کرام، آج کی اس گفتگو کی روشنی میں بس ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگیں گے دعاؤں میں، اس کو موضوع بنائیں گے، میرے پیارے اللہ میرے جو اخلاق میرے جو اعمال کے اصل اخلاق ہیں، اور اخلاق جن چیزوں سے بنتے ہیں، 3 چیزوں سے، پیارے اللہ ان میں حد اعتدال عطا فرما، اللہ ان کی بگاڑ سے میری حفاظت فرما، اور اعلیٰ درجے کا اعتدال مجھے عطا فرما۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تشریف لائے، ان کے ساتھ چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ ان کا ٹکٹ لیا تھا؟ کہ حضرت یہ ہیں تو 5 سال کے لیکن دکھتے ہیں 4 سال کے، اس لیے میں نے ٹکٹ نہیں لیا۔ 5 سال سے ٹکٹ شروع ہوتا ہے، یہ ہیں تو 5 سال کے لیکن دکھتے ہیں 4 سال کے ہی، دیکھنے میں کوئی بھی بندہ ان کو یہ سمجھے گا کہ یہ 4 سال کا ہے، لہٰذا میں نے ٹکٹ نہیں لیا۔ اچھا، وہ جو میں نے امانت آپ کو دی ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کی، اور جو خلافت آپ کو دی میں واپس لیتا ہوں۔ کہ حضرت معاف فرمائیے، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، اور ادھر سے جاتے وقت ٹکٹ بھی میں لے کر پھاڑ دوں گا تاکہ آنے والے پیسے بھی کمپنی کو پہنچ جائے، جانے کا تو مجھے لینا ہی لینا ہے، اور حضرت ایسا نہ فرمائے، ایسا نہ کرے۔ اچھا، اب تک تو حب مال کا شبہ تھا، اب حب جاہ بھی متحقق ہو گئی، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خلافت نہ لو، خلافت رہنے دو، یہ تو حب جاہ، ابھی تک تو حب مال کا شبہ تھا، اب حب جاہ بھی متحقق ہو گئی ہے، لہذا ہوا کھائیے اور اپنا کام کیجیے۔ تو دیکھیے 1-2 باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ اس لیے یہ اللہ والے یہ قلوب کے جاسوس ہوتے ہیں، قلوب کے جاسوس ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے یہ بات کہی اور ایک دفعہ سے زیادہ کہی ہے کہ آنے والے طلباء یا آنے والے مہمان جو جوتے چپل نکالتے ہیں، دل چاہتا ہے ایک کو بلا کر بتاؤں کہ آپ کے اندر یہ بیماری، چپل کے نکالنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا کس کیفیت کا حامل ہے، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ کہنے لگے کہ یہ صاحب کشف آدمی، اس کا تعلق کشف سے نہیں ہے، یہ تو وضاحت بتاتی ہے کہ آدمی کس انداز سے چل کر آیا ہے، کن کیفیت کا وہ حامل تھا، اس کا تعلق تو ادراک سے ہے۔ آج فجر کے بعد کچھ گفتگو ہوئی، اور گفتگو میں ہم نے کہا کہ بھئی اب اشراق پڑھ لیں۔ اب اشراق سب نے باجماعت پڑھی، یعنی امام تو نہیں تھے کوئی، لیکن پڑھی سب نے باجماعت، میں آگے پیچھے بھی تو ہو سکتے تھے تاکہ فرض میں نفل میں اندازہ ہو جائے۔ جی، اس کو کس نے ادب کہا؟ یہ کون سا وقار ہے، یہ کون سا سلیقہ ہے
کہ نفل پڑھیں ایسے کہ سامنے والے کو یہ لگے کہ اوہو آج خانقاہ کے اندر فجر کی نماز بہت دیر سے ہو رہی ہے. پیچھے آنے والوں کو تو یہ لگا کہ اتنی مرتب صفیں بنی ہوئی ہیں اشراق پڑھنے والوں کی کہ سب سمجھیں گے کہ آج یہاں فجر کی نماز اشراق کے بعد ہو رہی ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے فہم عطا فرمائے. اور یہ بنیں گی کیسے؟ یہ جو 3 چیزیں آپ کو بتائی ہیں، قوت غضبیہ، شہویہ، عقلیہ، ان کے اعتدال سے. کیونکہ جب ان کے اعتدال ہوں گے تو اخلاق مضبوط ہوں گے، اور جب اخلاق مضبوط ہوں گے تو ظاہر کے جتنے سرزد ہونے والے اعمال ہیں جو اخلاق کی فرع ہیں وہ ساری کی ساری سدھرتی چلی جائیں. صبح میں نے آپ کو اپنے ایک استاذ کا واقعہ ذکر کیا. آج پھر چونکہ افراد بھی زیادہ ہیں اور یہ نفی سے خالی نہیں ہے، پھر میں آپ کے سامنے اس کو دہراتا ہوں. میرے ایک استاذ تھے منشی نور الحسن مکتب کے، جنہوں نے مجھے قاعدہ بغدادی پڑھایا. اور وہ قاعدہ بغدادی پڑھاتے وقت تجوید کے چھوٹے چھوٹے اصول قواعد پڑھاتے تھے. منشی، نہ حافظ تھے نہ قاری تھے. یعنی قاری جیسے ایک باقاعدہ شعبہ ہوتا ہے، ایک عہدہ ہوتا ہے، نہ اس طرح عرفی قاری تھے، نہ حافظ تھے، نہ عالم تھے. منشی نور الحسن ان کا نام تھا. منشی نور الحسن رنگریز برادری سے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. اور یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لیگ کے حامل تھے. انگریزوں سے جو جان چھڑانے کا مسئلہ تھا اس میں 2 گروہ بنے ہوئے تھے. دونوں چاہ رہے تھے کہ جان چھوٹے لیکن ایک مسلم اسلامی نظام بنے. اور ایک دوسرا طبقہ یہ چاہ رہا تھا جو کانگریسی کہلاتا تھا کہ سب کے سب متحدہ طور پہ ایک ساتھ رہیں. کانگریس کے حامی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور لیگ کے حامی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اب یہ جو میرے استاد سے منشی نور الحسن صاحب، یہ چونکہ حضرت تھانوی سے بیعت تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے بیعت ہونے کی وجہ سے ان کی جو چیزیں تھیں ان کے افکار سے ان سے بھی ہم آہنگی رکھتے تھے. تو میرٹھ حلقے کے لیگ کی کمیٹی کے یہ ممبر بن گئے. لیکن عجیب بات ہے کہ جو لیگی لوگ تھے وہ حضرت مدنی کو برا بھلا کہتے تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے میٹنگ میں شریک ہو کر کہا کہ بھائی حضرت مدنی بھی بزرگ ہیں اور حضرت تھانوی بھی بزرگ ہیں، یہ اب ان کا اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے نزدیک تو بڑے ہیں، کم از کم برا بھلا تو نہ کہیں، کسی تنقید تو نہ کریں ہم کسی کی. تو اس میں کسی نے کہا ان کو کس نے بزرگ کہا؟ ان کو تم بزرگ مانتے ہو؟ تو کہا اگر آپ کا رویہ یہ ہے تو میں اس کمیٹی سے اپنا استعفیٰ دیتا ہوں. اور استعفیٰ دے کے واپس گاؤں چلے گئے شہر سے. اور یہ صدمہ لے کر تھانہ بھون پہنچ گئے. یہ صدمہ لے کر تھانہ بھون پہنچ گئے. اب رات کا وقت تھا. حضرت کے خادم تھے بھائی الیاس. ان کو کہا کہ میں بڑے بھاری دل کے ساتھ یہاں آیا ہوں اور استعفیٰ دے کر آیا ہوں. تو بھائی الیاس نے کیا کہا، مولانا مدنی کو بھی آپ بزرگ مانتے ہیں، ان کو آپ بزرگ سمجھتے ہو؟ کر لو، وہ تو گستاخی کرتے ہی ہیں، یہ تو حضرت کے خادم کا بھی یہ حال ہے. پھر آگے دیکھو کیا کیا حال ہوتا ہے، کیا کیا بات نکلتی ہے. اور زیادہ تکلیف ہوئی. صبح ہوئی تو مجلس کے اندر حضرت بیٹھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ لگا مجلس کا. تو حضرت نے ایک خط پڑھا. منشی رسول صاحب کہتے ہیں مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں بات کیسے کروں، کہاں سے شروع کروں اور کب کروں. حضرت نے ایک خط پڑھا اور حضرت نے وہ خط سنایا سب کو اور اس کا جواب بھی سنایا کہ کوئی لکھنے والے پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ حضرت دیوبند کے اندر تو رحمتی رحمت ہے اور آپ کے یہاں زحمتی زحمت ہے، بار بار ڈانٹ ڈپٹ معافی تلافی یہ سب ہے، اور وہاں رحمتی رحمت ہے. تو حضرت نے اس کا جواب لکھا، یعنی حضرت مدنی کے بارے میں کہا وہاں رحمتی رحمت ہے. تو حضرت نے جواب لکھا کہ جواب بھی سنو. بھئی حضرت کی مثال دریا کی ہے، اور دریا میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے تو بھی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی وہ پاک رہتا ہے. اور میری مثال تو چھوٹے سے گھڑے کی ہے، مٹکے کی ہے، کہ اس میں اگر ایک قطرہ بھی پیشاب ڈال دے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. منشی رسول صاحب کہتے ہیں بس مجھے ہمت ہو گئی کہ حضرت نے حضرت مدنی کو اتنا اونچا مقام دیا
اور اپنے کو کتنا نیچا گرایا ان کے مقابلے میں. حضرت کا تو یہ معیار ہے کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے. کہا کرو. کہا میرٹھ میں یہ واقعہ پیش آیا اور میں استعفیٰ دے کے چلا آیا، لیکن اس صدمے کو لے کر میں رہ نہ سکا تو میں آپ کے یہاں پہنچا. رات کو میں خانقاہ میں ٹھہرا. خادم سے میں نے بات بھائی الیاس کے سامنے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ مولانا حسین احمد مدنی کو بھی کوئی بزرگ مانتے ہو؟ وہ بھی کوئی بزرگ ہیں. تو مجھے اور صدمہ ہوا. تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ یہ بات ان کے سامنے کہہ سکتے ہو، میرے خادم کے سامنے؟ کہ جی حضرت کہہ سکتا ہوں. کہ بلاؤ ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ ان کو جانتے ہو یہ کون ہیں؟ کہ جی ہاں یہ نور الحسن ہے، میرے بھائی کے دوست کے بیٹے ہیں. اس طرح کوئی تعارف کرایا. کہ آپ کی ان سے کوئی دشمنی تو نہیں؟ کہ نہیں. کہ یہ کچھ سنانا چاہ رہے ہیں، سنو. کہ سنائیے. اب منشی نور الحسن صاحب نے صاف صاف سنا دیا. جب سنایا تو حضرت نے کہا کہ آپ نے ایسا کہا تھا؟ کہ جی ہاں کہا تھا. دوسرے خادم کو بلا، آؤ ادھر، ان کا کان پکڑو اور باہر نکال دو، خانقاہ سے باہر نکال دو. کان پکڑا اور لے کر باہر چلے گئے. اب یہ بڑے مایوس ہوئے، مجھ سے کتنی بڑی گستاخی ہو گئی، کتنی بڑی بے ادبی ہوئی. میں ایسی رائے رکھتا تھا حضرت کے بارے میں. چنانچہ آئے کہ حضرت معاف کر دو. کہ میرے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صاحب معاملہ سے معافی مانگ کر آؤ، لکھوا کے لاؤ. چنانچہ وہ تھانہ بھون سے دیوبند آئے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی نامہ لکھوایا اور کہا حضرت لکھ دو کہ میں نے معاف کیا، اور حضرت سے سفارش بھی کر دو حضرت آپ بھی ان کو معاف کر دو. حضرت نے لکھ دیا، وہ لے کر آئے. حضرت نے مضمون پڑھا کہ حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے. کہ تم نے وہاں جا کے کیا سنایا اور انہوں نے کس واقعے پہ تمہیں معافی دی ہے، مجھے کیا پتہ. یہ واقعہ ذکر کرو اور اس واقعے کے حوالے سے وہ کچھ لکھیں، تب میں آپ کو سمجھوں گا کہ آپ کی معافی ہوگی. پھر گئے اور کہا حضرت ایک شخص آئے تھے منشی نور الحسن نام کے، اور آپ کے بارے میں یہ بات انہوں نے کہی اور میں نے اس پر یہ کہا کہ آپ حضرت مدنی کو کوئی بزرگ مانتے، وہ بھی کوئی بزرگ ہیں. حضرت مجھ سے یہ گستاخی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کر دی. حضرت نے پھر یہ واقعہ لکھا. لکھنے کے بعد کہا حضرت میں نے اس پر ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دی. حضرت نے فرمایا خانقاہ میں آنے مجلس میں شرکت کی تو اجازت ہے، لیکن ابھی گفتگو کی اجازت نہیں. کیونکہ حضرت کی طبیعت حساس تھی تو سلو ڈاؤن ہونے میں وقت لگتا ہے نا حساس آدمی کو. اور اس میں ایک تربیت کا پہلو یہ تھا کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس جا کے صاحب معاملہ سے کہہ دیا اور معافی ہوگی اور پھر اس طرح سے گستاخی کرتے رہیں. تو اس کی اہمیت بھی بتلانا تھا کہ کلام کی اور گفتگو کرنے کی ابھی اجازت نہیں. میرے پیارے طلبہ عزیز، آنے والے مہمانوں، اس بات کو ذرا سمجھو کہ یہ جرأت منشی نور الحسن صاحب کے اندر، جبکہ وہ عالم بھی نہیں تھے، عالم فاضل بھی نہیں تھے، وہ کوئی قاری بھی نہیں تھے، ایک عام منشی تھے، لیکن انہوں نے کسی بزرگ سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کیا. پھر حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل سمجھنے کی اللہ نے فہم عطا فرمائی، اور پھر اللہ پاک نے ایمانی جرأت عطا فرمائی، ایمانی جرأت عطا فرمائی. اور اس ایمانی جرأت کے ساتھ اور حق کو حق سمجھنے اور باطل کو باطل سمجھنے کی فہم کے ساتھ تبھی تو جا کے سفر کیا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ، اور شیخ بھی ایسے عظیم الشان جلیل القدر، ان کے سامنے جا کر مقدمہ پیش کرنے کی جرأت پیش کی. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. ایک ایک چیز کو اگر ایک ایک پہ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ منشی نور الحسن صاحب کا مقام کیا تھا، حضرت کا مقام کیا تھا، اور حضرت نے اپنے زمانے کے بزرگوں کے سامنے کیا رائے قائم کر کے رکھی ہوئی تھی اور کس اجتہادی شان پر تھے اور اپنی رائے کو، جس کو حق سمجھا اور جس میں دین کی طرف سے رہنمائی پائی، اس پر کیسا تسلط تھا، اور دوسرے بندے کے بارے میں کیا مقام تھا، ان کی رائے کو کیا سمجھتے تھے، ان کی شخصیت کو کیا سمجھتے تھے. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. پیارے طلبہ عزیز، ہم نے تصوف کس چیز کا نام سمجھا؟ کیا مجلسوں میں دوڑ کے چلے آنا اور بیان سن کے چلے جانا اور کوئی عمل کرنے کی کوئی فکر نہ کرنا، صرف تسبیحات پڑھنا، کچھ معمولات کر لینا، کیا اسی کا نام بنانا ہے؟ اسی کا نام سنورنا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ تو الف با ہے، یہ تو ابتدا ہے. اور ہم قاعدہ بغدادی کو اور نورانی قاعدے کو، راسل القواعد کو ہم بس سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ قاعدہ بہت اچھا ہے، اسی میں بڑا فائدہ ہے.
اسی قاعدے میں جمے رہو، اسی میں فائدہ ہے، تو زندگی بھر اسی پہ لگے رہیں گے۔ اور یہ جو اندر کی صفات ہیں، اندر کی جو خوبیاں ہیں، اور نفس کو کچلنا ہے، اور ایک ایک صفت کے مقابلے میں جو عناصر ہیں، جو چیزیں برائیاں ہیں، ان کے ایک ایک کر کے ان کو پن آؤٹ کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوئی فکر نہیں کرنی۔ ہر وقت بس ہم اسی کی امید رکھیں، لوگ ہمیں بلائیں، لوگ ہمارا اکرام کریں، لوگ ہمارا اعزاز کریں، نہیں، لوگ ہمیں گاڑیاں پیش کریں، لوگ ہمارے سامنے دو زانوں بیٹھیں، لوگ ہمیں ہدیہ پیش کریں، اس کی توقع رکھیں گے۔ یہی کمال ہے دنیا میں، اسی لیے آئے تھے، یہی واہ واہ کروانے کے لیے آئے تھے، یہی واہ واہ چاہنے کے لیے آئے تھے، کہ اسی لیے جی رہے ہیں اور اسی پر جی کر مر کے جانا ہے دنیا سے۔ ہائے ہائے کتنا گھٹیا سودا ہے، کتنا گھٹیا سودا ہے۔ دنیا میں اس لیے آئے ہیں، دنیا میں ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی رضا کو تلاش کریں، جی اللہ کی محبت کو تلاش کریں، اللہ کی رضا کو تلاش کریں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سینے سے لگائیں، جی ان پر عمل کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں، اور جس حلقے میں، جس دائرے میں رہتے ہیں خود بھی نیک بنیں اور اپنے حلقے اثر کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، اپنے عمل کو، سراپا عمل کو ایسا پیش کریں کہ لوگ ہمارے عمل کو دیکھ کر اپنے عمل کی اصلاح کرنی شروع کریں۔ کرنا تو یہ تھا، یہ تو ایسا ہے جیسے دسترخوان پہ بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی تھیں اور ہم نے ایک نعمت چکھنا شروع کیا تو ہمیں اچھا لگا اور ہم نے اسی سے پیٹ بھر لیا، اور ہم نے سمجھا کہ واہ یہ تو بڑی مزیدار چیز ہے، ہم تو روزانہ یہی کھایا کریں۔ ارے نعمتیں اور بھی ہیں اللہ کی، ذرا ان کو بھی تو دیکھو، آگے بھی تو چلو، آگے بھی تو بڑھو۔ تو ہماری سوئی تو کسی ایک ہی چیز پر آ کر اٹک گئی ہے، ایک ہی چیز پر آ کر اٹک گئی۔ دو بندے سلام کیا کرنے لگے، دو بندے مسافے کیا کرنے لگے، ہم تو اپنی قیمت لگا بیٹھے، ہم تو اپنی قیمت لگا بیٹھے۔ دو چار جگہ بیٹھنے کے لیے کرسی کیا مل گئی، بس ہم تو ہر جگہ کرسی تلاش کرتے ہیں، ہر جگہ ہم تو کرسی تلاش کرتے ہیں۔ نہیں دوستو، ہم دھوکہ کھائے ہوئے، ہم دھوکہ کھائے، اس دھوکے سے ہم نکلیں اور اپنے معاملے کو بالکل صاف کریں، اپنے معاملے کو بالکل صاف کریں، اور بالکل لگی لپٹی مت رکھیں، جو اندر ہے وہ باہر، جو باہر ہے وہ اندر۔ مرافقت کی کوشش تو کرے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اندر یہ جرأت مانگیں کہ پیارے اللہ مجھے جرأت کے ساتھ اپنی حق بات کو کہنے کا سلیقہ عطا فرما، اپنی بات کو کہنے کا سلیقہ عطا فرما۔ آج ہمارے مدارس میں کیا ہو رہا ہے، اساتذہ نے اپنے طلباء پر رعب اتنا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ صحیح اشکال جو اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں کر سکتا، اس کو بھی پیش نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کوئی بات کہہ دو تو سامنے والا کہتے سامنے بولتے ہو، اب مجھ سے بات مت کرو۔ آپ آفس میں جا کے شکایت کرتے، وہ لڑکا میرے سامنے بولتا ہے، اور آفس والے بھی کوئی تحقیق نہیں، دے دنا دن، وہ کہتے نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ پھر یہ کہتے ہیں کئی مرتبہ استاد اتنا خفا رہا، میں معاف نہیں کروں گا، یا تو رہے گا مدرسے میں یا میں رہوں گا۔ کتنی بڑی رعونت ہے یہ، کتنی بڑی فرعونیت ہے۔ مہمان رسول جو اللہ کا منتخب ہے، جس کو اللہ پاک نے منتخب کر کے بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، جی یہ معصوم سا بچہ ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، گھر کا عیش آرام چھوڑ کر آیا ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، جی کبھی ڈانٹ کر، کبھی پیار سے، کبھی خفا ہو کر، کبھی محبت سے، کبھی قریب بلا کر، کبھی گھر بلا کر اس کو سمجھانے کی ضرورت تھی۔ آپ معلم ہیں، آپ محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، آپ اگر اصلاح نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا اخراج اس چیز کا علاج ہوا کرتا ہے؟ کیا آفسوں کے اندر شکایتیں پہنچانا یہی علاج ہوا کرتا ہے؟ تو پھر آپ معلم کس بات کے؟ کیا صرف صرف النحو کے معلم ہیں، کہ منطق و فلسفہ کے معلم ہیں، اخلاق کے معلم نہیں ہیں؟ جی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے طلبہ عزیز، آپ مستقبل کے استاذ ہیں، آپ مستقبل کے معلم ہیں، ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو، جی اپنے اندر محبت کو پیدا کرو۔ کشمیر کے اندر ایک علاقہ ہے سیڑھی خواجہ، وہ پہاڑ کے درمیان میں جیسے ٹرینگل ہوتا ہے اس طرح سے وہ مدرسہ ہے۔ مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بنے بنائے
नपे तुले सचे तुले जी बने बनाए आदमी थे, अल्लाह की रहमत में पहुँच गए, अल्लाह उनको तारीक़ रहमत फरमाए। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के गालिबन मुरीद थे, उनके बेटे हैं। उन्होंने इस आजिज़ को सुनाया, मैं उन मदरसे में क़याम किया एक मरतबा। कहा हमारे एक उस्ताद थे, तहज्जुद में तलबा, अच्छा ये इलाका ऐसा था कि ठंडी सबसे पहले उस इलाके में आती है, राजौरी पूंछ के दरमियान का इलाका है कि ठंडी सबसे पहले इस इलाके में आती है और सबसे आखिर में रुखसत होती है, यहाँ से निकलती है कि लंबा क़याम होता है ठंडी का मौसम का हमारे इलाके में। है कि एक उस्ताद थे, तहज्जुद में बच्चों को उठाते थे, 1 लीटर वो दूध मंगाया करते थे अपने लिए, या हाफ लीटर जो भी, और उसमें उतना ही पानी मिलाते थे। 10-12 बच्चे थे और उसमें 2-3 देसी अंडे फेंटते थे, और उसके बाद खूब अच्छी तरह से उसको गर्म दूध में फेंटने के बाद एक एक प्याली छोटी छोटी बच्चों को देते कि बेटा ठंडी भी है जी, इससे कमज़ोरी भी दूर होगी, क़ुव्वत भी आएगी, नशात भी आएगा, पियो। उसके बाद फिर उनको सबक याद कराने बैठते थे। फिर वही बच्चे पढ़े हुए जब बड़े हुए और उनके सामने उस्ताद बने, फिर अगर किसी बच्चे को सज़ा देने के लिए वो दरसगाह के बाहर निकालते तो उस्ताद को बुलाते और आंखों में आंसू भर लाते, कहते क्या मैंने तुम्हें इसी तरह से पढ़ाया है? मैंने तुम्हें इसी सख्ती से पढ़ाया है? और अजीब बात है कि जिसको सख्ती से पढ़ा रहे हैं, जिसके साथ सख्ती कर रहे हैं, वो तो इताब का शिकार हो ही रहा है। न जाने कितने हसास दिल वाले दूसरे भी मुतासिर होते हैं, दूसरे बुज़दिल हो जाते हैं, दूसरे राह फरार सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अब हमें तर्क तालीम कर देनी है, इसलिए कि आज उनकी बारी थी, कल हमारी आ सकती है। इसका कितना नुकसान होता है। कहाँ गई शफ़क़त, कहाँ चला गया प्यार, कहाँ चली गई मोहब्बत, कहाँ चली गई राफत, कहाँ चले गए हुस्न अखलाक। क्या सिर्फ लकड़ी ही सब रह गई, रौब ही रौब रह गया है, सख्त तो सुस्त कहना ही सब कुछ रह गया है। असातिज़ा कई मरतबा तलबा से तू तड़क से बात करते, तू कहाँ था, तू कहाँ वहाँ खड़ा था, तू किससे बात कर रहा था। अब ये लफ्ज़ तू जो है, जो बच्चे बाखलाक होते हैं, अपने बड़े माँ बाप की औलाद होते हैं, उनके लिए तो ये गाली जैसा, तीर जैसा लगता है। हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस आजिज़ ने सुना, उन्हीं के शागिर्द से कहा कभी भी किसी तालिम को तू नहीं कहा, हमेशा तुम कह के पुकार। आप कहते थे या तुम कहते थे? आपने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसी बात क्यों की, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? अल्लाह अकबर कबीर। आखिर कोई तो बात थी जिस चीज़ ने उनको इस मुकाम पे पहुंचाया था। इसलिए प्यारे तलबे अजीज़, अहले इल्म हज़रात, मेहमानान किराम, हम अपने अखलाक को अच्छा करें, हम अपने अखलाक को अच्छा करें, अल्लाह से मांगें ये सब चीज़, माहौल बनाएं। भाई भाई को बुरे अंदाज से पुकारता है, छोटा बड़े को गुस्ताखाना अल्फाज से पुकारता है, बड़ा छोटे के साथ में जुरत करता है, ऐसे बेहुदा अल्फाज का तलफ़ुज़ करता है कि तन्हाई में छोटे को अगर बड़े के अल्फाज याद आ जाएं तो उसका दिल पारा पारा हो जाता है, और बड़े को छोटे की गुस्ताखी याद आ जाए तो उसको जो है दुनिया से चले रुखसत हो जाने का दिल करता है। ये क्या तमाशे हैं दोस्त। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक में पैदा फरमाया, प्यारे अल्लाह ने हमें महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा मुअल्लिम बनाया, उस्ताद बनाया जी, हमारा प्यारा नबी बनाया। कितना प्यारा इंतखाब अल्लाह पाक ने हमारा किया। और फिर हम परेशान रहें। परेशानी का मतलब तो यह है कि हमारे यहाँ फिर उस परेशानी का हल नहीं है। परेशान तो वो रहे जिसके पास परेशानी का हल ना हो। एक हिकायत किसी जगह लिखी थी कि दो चिड़िया आपस में बैठी हुई बात कर रही थी। दो चिड़िया आपस में बैठी हुई बात कर रही थी। एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया से कहा कि ये इंसान जो परेशान फिरते हैं, ये क्यों परेशान रहते हैं? तो दूसरी चिड़िया एक तो खुद मासूम, और जवाब देखो कैसा मासूमाना था। दूसरी चिड़िया ने जवाब दिया कि शायद इनके अल्लाह नहीं होते, शायद इनके अल्लाह मियाँ नहीं होते, इसलिए ये परेशान रहते हैं। हमारे तो अल्लाह है ना, हम क्यों परेशान रहें। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हमारा रब है जिसने हर परेशानी का हल बताया, जब हमारे नबी हैं, नबी ने हर परेशानी से निकलने के लिए दुआएं बताई,
اور پریشانی آتی کدھر سے ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور جاتی کس طرف وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور پریشانی بھیجنے والا پریشانی بھیج کیوں رہا ہے، اس میں ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، تصفیہ ہو رہا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو رہا ہے۔ اس ابتلا میں، اس آزمائش میں اللہ پاک نے مبتلا فرمایا ہے، یہ بیماری بھیج کر اللہ پاک ہمیں وہ مقام دینا چاہتے جو اپنے اعمال سے ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اور اللہ سے ہمیں عافیت مانگنی چاہیے۔ اگر یہ دوستو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک ایک بھی تو چیز ایسی نہیں ہے، ایک بھی تو مومن جن چیزوں سے، جن صورتوں سے گزرتا ہے، ان میں سے ایک بھی چیز تو ایسی نہیں ہے جس کا حل نہ ہو اس شریعت کے اندر، اس دین کے اندر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر، اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر۔ ایک پریشانی، ایک پرابلم، ایک کیفیت، ایک وقت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں واضح ہدایات نہ ملی ہو۔ تو بھائی خوشی خوشی رہنا چاہیے، خوشی خوشی رہنا چاہیے، رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے۔ جب کوئی بات ایسی پیش آئے جو بندے کو ایسا لگے کہ یہ میرے لیے مشکل ہے، تو اللہ سے کہ پیارے اللہ، آپ ہی نے تو فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العزت کسی بندے کو ایسی چیز میں تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتے جس کو وہ سہار نہ سکے۔ میرے پیارے اللہ، اب تک تو میں برداشت کرتا رہا، لیکن اب کچھ زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ جی عافیت کے ساتھ اس تکلیف کو لے لیجئے، ہٹا لیجئے، اور اس کے بدلے آپ مجھے نعمت عطا فرما لیجئے۔ حرام سے اجتناب کرے، حلال کا اکتساب کرے، جی دعاؤں کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی کرے، ذکر و اذکار کا التزام کرے، یہ سب چیزیں کرنے کی ہے دوست، سب چیزیں کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کریں، نواہی سے بچیں، جن چیزوں کے اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن چیزوں سے کیونکہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچیں۔ ہم میں کتنے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ڈیلی بیس پر؟ کبھی کبھی جی کسی میت کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، غم کا ماحول تھا، قرآن خوانی ہو رہی تھی، وہاں بیٹھ گئے، قرآن پاک پڑھ لیا۔ کسی جگہ افتتاح پہ گئے، وہاں سورہ یاسین شریف تقسیم ہو رہی تھی، بھائی پڑھیں، تو پڑھنا شروع کر دیا۔ جی یہ کیا کوئی پڑھنا ہوا؟ یہ کوئی معمول ہوا؟ یہ ہے کہ بندہ روزانہ ڈیلی بیس پہ قرآن پاک کی ایک معتدیہ بندے کا حق بنتا ہے کہ کم از کم روزانہ ایک پارے کی قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جب بلا سمجھے قرآن پاک پڑھنے پر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر سمجھ کے پڑھے گا، فہم کے ساتھ پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنا اور کتنا قرب عطا فرمائے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں پڑھنے والے پر، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں پڑھنے والے پر، تو بندہ درود پڑھے، اس پر رحمت نازل ہو اور ساتھ ساتھ اللہ کی زحمت بھی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ رحمت بھی آ رہی ہو اور زحمت بھی ہو رہی ہو۔ معلوم ہوا کثرت سے جو بندہ درود شریف پڑھے گا، اہتمام کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بنے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ورود ہوگا اس پر، اور اللہ کی رحمتیں جب ملیں گی تو زحمتیں اپنے آپ دو رخصت ہوں گی۔ درود شریف کا اہتمام کریں۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھنے پر معاف فرما دیا، اب جتنا پڑھ رہے ہیں تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ استغفار کا اصول یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں گناہ ہوں گے تو یہ گناہوں کو ڈیلیٹ کرے گا، مٹائے گا، اور جب اس کے مقابلے میں گناہ نہیں ہوں گے تو درجات کی رفعت اس سے حاصل ہوگی، درجات کی بلندگی حاصل ہوگی۔ تو کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں، کثرت سے ہم استغفار کریں، وقت پر قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، جو ہمارے ذمہ حقوق واجبہ ہیں ان حقوق کو ادا کریں۔ بس اسی کا نام زندگی ہے دوستو، جی اسی کا نام زندگی ہے۔ یہ کوئی الگ سے زندگی گزار، نیکی کی زندگی الگ سے اس کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکو کا روزانہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، اور روزانہ کے جو کاروبار ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کریں، حضور کے طریقے کے مطابق کریں، بس یہی نیکی کی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہے گناہ کی زندگی ہم الگ سے ترتیب دے رہے ہیں اور نیکی کی زندگی ہم الگ سے ترتیب دیں گے، فلاں سن سے شروع کریں گے اور فلاں سن تک نیک رہیں گے، وہاں تک ہمیں ذرا انجوائے کرنے دو، جب داڑھی نکل جائے گی اس وقت ہم تقوی اختیار کریں گے، یہ داڑھی ہماری سفید ہو جائے گی تب ہم تقوی سے چلنا شروع کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، یا جب ہماری نکاح ہو جائیں گے، کچھ بچے ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم متقی بنیں گے۔ یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں اور یہ طول عمل ہے، لمبی چوڑی امید کرنا ہے۔ کیا پتہ کس نے
کس نے اس بات کی گارنٹی دی اور کس نے ہمیں یقین دلا دیا کہ ہم داڑھی نکلنے تک زندہ رہیں گے؟ کس نے یقین دلا دیا کہ ہم داڑھی سفید ہونے تک زندہ رہیں گے؟ کس نے یقین دلا دیا کہ ہمارے بیٹے پوتے ہوں گے تب تک ہم زندہ رہیں گے؟ یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے اللہ ہمارے اخلاق کو بہت اچھا کر دے، اور اللہ رب العزت جو یہ تین چیزیں جو بنیادی ہیں اخلاق کی، جن سے اخلاق بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اعتدال نصیب فرمائے، اور اخلاق کی جو فرع اعمال ہیں اللہ رب العزت بہت اچھے اعمال کرنے والا ہمیں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ حضرات مجلس کی ابتدا میں دعا کی درخواست کر کے گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ عاجز بھی بیمار ہے، دعا فرمائیں۔ پتھری کا درد ہے کئی روز سے، اس کا علاج بھی چل رہا ہے، بس اب دعا کریں اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ شفا عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس درد کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائیں۔ کوئی شکوہ نہیں الحمدللہ۔ نیز کچھ لوگوں نے بیعت کی درخواست کی ہے، تو یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے یہ کلمات پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ رب العزت اس توبہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، روزانہ صبح شام 3 تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی۔ نیز قرآن پاک کی تلاوت کریں، پاؤ پارا آدھا پارا جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو اتنا ہی بہتر ہے، اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ نیز نمازوں کا اہتمام کریں، سنن و نوافل کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، چاہے جیسے گناہ۔ ہر ایک بندے کا گناہ الگ الگ ہے، کسی کو بدنگاہی کا گناہ لگا ہوا ہے، اس کی عادت لگی ہوئی ہے، کسی کو چوری کی عادت لگی ہوئی ہے، کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت لگی ہوئی ہے، کسی کو لایانی باتیں کرنے کی عادت لگی ہوئی ہے۔ ہر ایک کے گناہ الگ الگ، جوان کے الگ، بوڑھے کے الگ، عوام کے الگ، خواص کے الگ، عورتوں کے الگ، مردوں کے الگ، جی ہر ایک کے گناہ الگ الگ ہے، غریبوں کے الگ، امیروں کے الگ، ہر ایک کے گناہ الگ، اور ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے اندر کون سی برائی ہے۔ برائی کرنے والے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، بس اس بات کی طلب پیدا ہو جائے کہ مجھے اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو جس دن انشاءاللہ اس برائی سے بچنے کی کوشش کرنا بندہ شروع کرے گا، تو پہلے دن 2% بچے گا، 3% بچے گا، دھیرے دھیرے کرتے کرتے فیصد بڑھے گا، اور انشاءاللہ 100% اس کے اندر سے یہ چیز نکل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں۔ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی گزشتہ ہفتے۔ حضرت خود بھی بیمار ہیں، حضرت کے بیٹے مفتی اسد صاحب دامت برکاتہم وہ بھی بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں۔ پھر اسی سفر میں حضرت مولانا موسیٰ صاحب دامت برکاتہم جو ناظم کتب خانہ رہے ہیں بہت طویل مدت جامعہ ڈابھیل کے اندر، اور اہتمام کے بہت بڑے معاون رہے ہیں، مستقل کئی سال سے صاحب فراش ہیں، ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے بھی دعا کریں۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے اپنے گھر والوں کی صحت کے بارے میں دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ ہم تمام کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ رب العزت تمام کو شفا عطا فرمائیں۔ اور بھی بہت سے لوگوں کے دلوں کے اندر بہت سی ایسی تمنائیں ہیں
جو مجلس سے پہلے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن ملاقات پر کہہ نہ سکے، اللہ تعالیٰ تمام کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ اللہ جی رحم فرما دیجئے، اللہ جی رحم فرما دیجئے۔ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کی مخلوق ہیں۔ آپ ہمارے خالق ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کی مخلوق ہیں۔ یا اللہ ہماری پیشانی، ہمارے قلوب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ یا اللہ جس طرف آپ گھمانا چاہیں ادھر گھمائیں، جس طرف آپ پھیرنا چاہیں ان کو پھیریں۔ میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ان کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دیجئے، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے ہمارا معاملہ نہ فرما۔ یا اللہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمارے معاملے کو کفار و مشرکین کے حوالے نہ فرما۔ میرے پیارے اللہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہمارے معاملے کو کفار و مشرکین کے حوالے نہ فرما۔ پیارے اللہ دنیا میں دیکھا کئی مرتبہ بادشاہ کا بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے، کسی نواب کا بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے اور حد سے زیادہ حد تجاوزی کرنے لگتا ہے، تو کئی مرتبہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دنیا کے بڑے بڑے مالداروں کو، باعزت لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کی اولاد نافرمان نکل گئی تو انہوں نے کچھ گنڈوں کو بلایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے کہا مارو اس کو، پیٹو اس کو، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے میرے پیارے رب، باپ کئی مرتبہ اپنی نظروں سے گرے ہوئے بچے کو گھنڈوں سے پٹوا دیتا ہے، بروں سے پٹوا دیتا ہے، بھنگیوں سے پٹوا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، ہم آپ کے نافرمان ضرور ہیں، ہم آپ کے نافرمان ضرور ہیں، لیکن ہمارے معاملے کو یا اللہ کفار و مشرکین کے حوالے نہ فرما۔ یا اللہ گئے گزرے لوگوں کے حوالے نہ فرما۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یا اللہ ہمارے معاملے کو ایسے ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پہ ترس نہ کھائیں، جو ہم پہ ترس نہ کھائیں۔ اے میرے پیارے اللہ رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ یا اللہ مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ پیارے اللہ آپ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، دل کے ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں۔ اللہ سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ کتنے سارے طلبہ عزیز ہیں میرے پیارے اللہ، علم نافع حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مدارس کے اندر روکے
روکے ہوئے ہیں پیارے اللہ علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قوت فہم عطا فرما، قوت ادراک عطا فرما، قوت حافظہ عطا فرما، یا اللہ جو مضامین مشکل نظر آتے ہیں اللہ ان کو آسان فرما، یا اللہ ان کو سمجھنا آسان فرما، سمجھانا آسان فرما، یاد رکھنا آسان فرما، یا اللہ جو بچے درجات حفظ میں ہیں قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رہے ہیں یا اللہ اس نورانی کلام کو سینے کے اندر اترنا آسان فرما، سینے کے اندر محفوظ کرنا آسان فرما، یاد کرنا آسان فرما، یاد رکھنا آسان فرما، یا اللہ اور جب اس کو مکمل حفظ کر چکے ہیں اور یاد کر چکے ہیں یا اللہ پھر حافظ قرآن کے ساتھ قاری قرآن بھی بنا، عاشق قرآن بھی بنا، یا اللہ اس کے اوامر پر عمل کرنے والا اور نواہی سے بچنے والا بنا، اور اس کے اوامر پر عمل نافذ کرنے والا بنا اور نواہی سے بچانے والا بنا۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ طلب عزیز دور دراز سے چل کر آئے ہیں، یا اللہ وہ پیسے جو پیاری ماں نے دو پیسے جمع کر کے اپنے پلو باندھ کے رکھے تھے کہ جب میرا بچہ مدرسے جائے گا تو میں بھی، ابو تو اس کو دیتے ہی ہیں لیکن میں بھی اپنے پلو سے گرا کھول کر اور کچھ پیسے جو میرے پلے بندھے ہوئے ہیں وہ اس بچے کی جیب میں ڈالوں گی تاکہ میرا حصہ بھی لگ جائے۔ پیارے اللہ جب یہ بچے اپنے گھر سے چلتے ہیں باپ تو دیتا ہی ہے، بھائی بھی دیتا ہے، معصوم بہن بھی دیتی ہے، ماں بھی دیتی ہے، اور یہ بچہ بجائے اس کے کہ ان پیسوں کو کھانے پینے میں خرچ کرے کہ اللہ یہ سفر کر کے بچہ یہاں تک پہنچتا ہے اور اس لیے آتا ہے کہ کھانا پینا تو ہوتا ہی رہتا ہے، دارالطعام میں کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی رہتا ہے، مجلس میں جاؤں گا کچھ بات پلے پڑ جائے گی، کچھ نفع کی بات سننے کو مل جائے گی، اگر میرے کان میں کوئی بات ایسی پڑ گئی جو میرے دل پر اثر انداز ہوئی تو میری بگڑی بن جائے گی، میری زندگی سنور جائے گی، دعا میں شرکت کروں گا، نہ جانے کتنے ٹوٹے ہوئے دل والے اس پر آمین کہیں گے، کسی کے آمین کہے جانے پر تو دعا قبول ہو جائے گی، میرا بھی کام بن جائے گا۔ میرے پیارے اللہ یہ بچہ ماں کے دیے ہوئے پیسوں کو اپنی خواہشات پہ خرچ نہیں کرتا، اپنی دوسری ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی آخرت کے بننے پر خرچ کرتا ہے، اپنے باطن کے بننے پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ پیارے اللہ کتنی دور دراز سے تجار آتے ہیں، تاجر لوگ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آتے ہیں، یا اللہ کارخانے والے کارخانے کو اپنے کسی دوسرے ساتھی کے حوالے کر کے آتے ہیں، نگرانی کسی اور کو دے کر آتے ہیں۔ پیارے اللہ مصروف لوگ اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکال کر یا اللہ دین سمجھنے کے لیے، دین کے فہم اور فکر پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، یا اللہ سب کی آمد کو قبول فرما، یا اللہ سب کی آمد کو قبول فرما، سب کے سننے سنانے کو قبول فرما، اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے، اللہ ہمارے اعمال کو اچھا کر دیجیے، اللہ ہمارے اعمال کو اچھا کر دیجیے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دیجیے، اللہ ہمارے اندر اخلاق کو بنانے والی جو 3 صفات ہیں یا اللہ جو 3 چیزیں ہیں میرے پیارے اللہ ان تینوں کا حد اعتدال ہمیں عطا فرما، یا اللہ معتدل کیفیت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے قول و فعل و عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اللہ میں ایسا بنا دیجئے۔ اللہ رزق حلال عافیت کے ساتھ بلا مشقت عطا فرما، یا اللہ جو وقت بچے عافیت کے ساتھ اس کو اپنی یاد میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، یاد میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ میرے پیارے اللہ خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، یا اللہ ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ یا اللہ امت کے اوپر جو ظلم و ستم کے بادل منڈلائے ہوئے ہیں اللہ ان کو دفع دور کر دیجئے، ان کو دفع دور کر دیجئے۔ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ بہت سے گھروں کے اندر ولادت کا وقت قریب ہے، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اللہ خوبصورت نیک سیرت اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ان کو بیٹے عطا فرما، یا اللہ جن کے یہاں بیٹے ہیں ان کو بیٹی کی نعمت بھی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے یہاں بچے بڑے ہو چکے ہیں اور وہ ماں باپ کے نافرمان نکلے، یا اللہ ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو وطن سے دور ہیں یا اللہ ماں باپ کی ان کو
ضروریات ستا رہی ہیں، یا اللہ ان کے لیے آنا بھی آسان فرما، ماں باپ کو ملاقات اور بلانا بھی آسان فرما۔ یا اللہ وطن سے دور ہیں، ماں باپ کی نظروں سے دور ہیں، لیکن پیارے اللہ آپ تو ان کے قریب ہیں، اللہ ان کی جہت ستہ سے حفاظت فرما، گناہوں میں مبتلا ہونے سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے حلال روزی میں برکت عطا فرما۔ پیارے اللہ ان کو اپنے والدین کو حج پر بھیجنے، بھائی بہنوں کو حج پر بھیجنے، عمرے پر بھیجنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔